سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس مسائل فقہیہ میں مکروہات، روزے میں کے مکروہات کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ کئی لوگوں نے ہم سے مسئلہ اس معاملے میں پوچھا کہ خون نکل گیا، چوٹ لگ گئی، کٹ گیا، خون نکلا۔ یاد رہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے غسل بھی فرض نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر خون نکلے یہاں تک تو اس صورت میں غسل بھی فرض نہیں ہوتا، وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے جبکہ خون نکل کر کے بہہ جائے۔ اسی لیے فسد کھلوانا، پچنا لگوانا یہ مکروہ نہیں ہے جبکہ اندیشہ نہ ہو کمزوری کا، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی روزے میں اگر جو ہے کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری محسوس ہو جائے اور روزہ توڑنے کا شبہ پیدا ہو جائے تو کراہت ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جو بھی کام ہے اسے سورج ڈوبنے تک مؤخر کرے اور افطار کے بعد وہ سارے کام کرے۔ دیکھیے خون چاہے خود نکلے یا دبا کر کے بھی نکالے تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ چند چیزیں ہیں جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ مثلا روزہ دار ہے، غسل کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں میں خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزے دار کے لیے عام حالتوں میں دیکھیں، روزہ نہیں ہے، عام حالتوں میں کلی کرنے کے لیے حکم یہی ہے، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے حکم ہے کہ مبالغہ کرے خوب بڑھیا طریقے سے، تاکہ دانتوں کے ریشے میں اور جھروکھوں میں، کھڑکیوں میں ہر جگہ پانی پہنچ جائے، حلق تک اچھی طرح پانی پہنچے، غسل میں اور وضو میں بھی، ہے نا۔ لیکن اگر روزے دار ہے تو روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ بہت زیادہ کھینچے مت، بہت حلق تک گگرا نہ کرے۔ اب کلی میں مبالغہ کرنے کا یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے اور وضو اور غسل کے علاوہ مبالغہ، بھر منہ پانی لے کر کہ اس کی تری حلق کے اندر جانے کا ڈر ہو، پانی چلا جائے گا، عموماً ایسا ہوتا ہے، تو احتیاط کرے اس میں۔ کلی میں مبالغہ کا مطلب یہ ہوا کہ منہ بھر پانی لے لے، اور وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا یہ بھی کچھ مکروہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ مکروہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا، مطلب روزے دار ہوں، حالت خراب ہو گئی، گرمی پریشانی ظاہر کر رہا اور ٹھنڈا پانی لگا رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ عبادت کرنے میں جو مشقتیں ہوں اس میں اور لذت محسوس ہو تو یہی تو ایمان کی لذت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ چلیے البتہ اور اسی طرح روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ استنجا کرنے میں جب وہ مبالغہ یعنی ٹوائلٹ جب جاتا ہے تو مبالغے کے ساتھ دھلنے کا حکم ہے کہ نیچے کی طرف دباؤ ڈالے، مقام کھل جائے اور اچھی طریقے سے دھلے۔ لیکن جب روزے دار ہو تو یہ مبالغہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ پانی اوپر جانے کا ڈر ہے۔ تو اور دنوں میں تو حکم ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دے، مگر روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، اب کئی لوگوں نے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوک جن کے منہ میں بنتا روزے کی حالت میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں بنتا ہوگا۔ کچھ لوگ طبیعت کی وجہ سے وہ منہ میں تھوک ان کے جم جاتا ہے، جیسے عام طور پر ایک فطری چیز ہے کہ منہ میں تھوڑا بہت بنتا ہے، وہ آدمی نکل جاتا رہتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تو اس طرح تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ لیکن منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نکل جانا تو روزے کے علاوہ دوسری حالت میں بھی یہ اچھی چیز نہیں، ناپسندیدہ چیز ہے اور روزے میں مکروہ ہے۔ یوں تو فطری طور پر منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، تھوک پیدا ہوتا ہے، اور یہی پیٹ کے اندر جاتا ہے تو کھانے کے ہضم میں بھی مدد کرتا ہے سائنٹیفک طریقے پر۔ لیکن یہ طریقہ کہ منہ میں تھوک بھر لے، پہلے جمع کر لے، اس کے بعد نکل جائے، تو طبیعت بھی اسے ناپسند کرتی ہے اور روزے کی حالت میں مکروہ ہے، مگر بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یاد رہے کہ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ لہذا جب بھی کوئی کام کرے، مثلا گرم جگہ پہ کام کر رہا ہے، کوئی ہارڈ ورک کر رہا ہے نا، کھانا وانا پکانے کے لیے آگ کے سامنے ٹھہر رہا ہے، یا مزدور ہے، مشقت کے کام کرنے والا ہے، تو اپنے کام میں کمی کرے اور ایسی جگہوں سے دوپہر تک کرے، اس کے بعد آرام کرے، اس کام کو چھوڑ دے، مگر یاد رہے کہ روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ چلیے
اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم یہ ہے، سوچو، لوگ کہتے ہیں کام ہے، کام کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی مزدوری کرنے بہت دور جانا پڑتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتے تو کیا کریں؟ یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ روزہ رکھے تو کمزور ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، چلیے سحری کھانے اور افطار کے مسئلے میں چند باتیں ہم ذکر کر دیں۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے، لہذا اپنا وقت اچھی طرح معلوم کر لیں اور جو وقت متعین ہے اس کے 2-4 منٹ پہلے ہی اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ یوں تو سحری کو تاخیر کر کے کھانا یہ مستحب ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اور نیت کی جہاں تک بات رہی تو نیت پڑھنا جو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یہ جو پڑھا جاتا ہے یا میں نے کل روزے کی نیت کی، یہ زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی سحری کے لیے اٹھا اور سحری کھا لیا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی پی لیا، تو سحری کے لیے اٹھنا یہ خود ایک نیت ہے، اتنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اگر نہیں کہا ہے تو 10-11 بجے دن میں پہلے، اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ چلیے افطار میں، اچھا یہ تو سحری کا مسئلہ ہوا، افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر یاد رہے جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مقلدوں کی طرح وقت ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی، اتنی جلدی نہ کرے کہ سورج کے ڈوبنے کا گمان نہ ہو، جب تک کہ گمان غالب نہ ہو جائے افطار نہ کرے، سورج جب تک ڈوبنے کا یقین نہ ہو جائے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو یقینی طور پر پہلے یہ دیکھ لیں کہ سورج ڈوب گیا ہے یا نہیں۔ اور بادل کے دنوں میں تو افطار میں جلدی کرنا ہی نہیں چاہیے، 2-4 منٹ لیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں تو کیا کریں؟ یاد رہے کہ اگر کوئی ایک عادل شخص نے کہہ دیا کہ وقت ہو گیا اور وہ آدمی ظاہری حال اس کا ٹھیک تھا، عادل تھا، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے، اسے سچا مانتا ہو تو اس کے قول پر افطار کرے گا۔ یوں ہی ایک آدمی ہے جس کی حالت چھپی ہوئی ہے، نہیں معلوم کہ وہ عادل ہے یا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بھی قول پر افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یاد رہے کہ عموماً مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں تو اس میں توجہ رکھے سنی سید العقیدہ مسجد کہ وہاں عموماً کسی عالم محقق وقت کے جاننے والے کے حکم پر ہی یہ سارا کام ہوتا ہے، لہذا جب اذان ہوتی ہے تو اس پر افطار کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جو جنتریاں پنتریاں چل رہی ہیں اس پر عمل جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو معتبر علماء کرام نے جو سسٹم طے کیا ہے اس کے حساب سے کام کریں، یا جو ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں اگر تجربات کی روشنی میں وہ صحیح ثابت ہوں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر جہاں کم علم لوگ ہیں، کسی ہوائی جہاز کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، کسی ستارے کے ڈوبنے کا انتظار کرتے ہیں، مرغے کے بولنے کا اعتبار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان سب چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ چلیے، تو اب یہ آج چند مسائل تھے جو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیے۔